میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سورۃ الحج کے متعلق کہ یہ سورۃ کب اور کہاں نازل ہوئی اور اس سورۃ کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورۃ حج کا تعارف۔ مقام نزول سورۃ حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذانی خصمانی سے لے کر وہدوا الی صراط الحمید تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول یہ ہے کہ سورۃ حج مکی ہے، البتہ ہذانی خصمانی سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ جمہور کے نزدیک سورۃ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں ہے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ سورۃ الحج کے رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورۃ حج اس سورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔ حج نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورہ مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورۃ حج کے بارے میں حدیث۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سورۃ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے، یعنی ان دونوں آیتوں کی تلاوت نہ کرے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مجموعی اعتبار سے تو 2 سجدے ہیں، کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز، لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے سورۃ حج میں صرف ایک سجدہ ہے، یعنی پہلا۔ دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے، نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ارکعوا واسجدوا، یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا، اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واسجدی وارکعی۔ نیز طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ سورۃ حج میں پہلا سجدہ عظیمت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم۔ نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے، سنت مانتے ہیں، اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہرحال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی معلومات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ حج کے صدقے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔